آج ہم جانیں گے کہ قبر پر فاتحہ پڑھنے کا طریقہ، کہ قبرستان میں یا قبر پر اپنے کسی اعز و اقربا کی قبر پر فاتحہ کس طریقے سے پڑھی جائے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ جو فاتحہ لمبی کہیں پر پڑھی جاتی ہے 40ویں میں 30ویں میں یا پھر کسی میلاد یا کسی بھی پروگرام میں تو ویسی ہی پڑھنی ہوگی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، فاتحہ جو ہے صرف وہ سورہ فاتحہ کا نام ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو جب آپ قبرستان میں جائیں تو سب سے پہلے آپ سیدھا پاؤں رکھیں اور قبرستان والوں کو سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس طریقے سے سلام کر کے آپ کو، کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے پریشان رہتے ہیں کہ یار اتنی لمبی فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ زیادہ لمبی فاتحہ پڑھنا یہ تو ایک باعث برکت ہے۔ آپ چاہیں تو کسی طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طریقے سے آپ پڑھیں میں ترتیب کے ساتھ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو کوئی آیہ مبارکہ جیسے لقد جاءکم یا لا یستوی هو اللہ الذی، یا پھر کسی طریقے کی آپ کوئی سی بھی قرآن کی آیہ مبارکہ لے لیں، آپ اس کو پڑھتے، پھر اس کے بعد قل یا الکافرون، پھر 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس، پھر الحمد، پھر الف لام میم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں وَإِلَٰهُكُمْ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں الا ان اولیاء درود شریف کے بعد الا ان اولیاء، پھر اس کے بعد ایصال ثواب کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ تو بہت طویل آپ کا طریقہ ہے، لیکن میں شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے۔ سب سے پہلے آپ کو جو بھی کچھ یاد ہے، کچھ تو ضرور یاد ہوگا آپ کو، چاہے الحمد شریف، چاہے سورہ اخلاص جو کہ قل هو اللہ احد ہے، آپ کو جو کچھ بھی یاد ہے، اگر زیادہ یاد ہے تو وہ تو بہتر ہے، مردے کے لیے باعث برکت ہے، اور آپ کے لیے بھی اس میں آپ کے لیے نیکیاں، کیونکہ ہر ایک لفظ پر جو ہے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم پڑھنے والے کو۔ تو اگر آپ کو جتنا یاد ہے تو وہ آپ کے لیے نیکیوں کا اضافہ ہے، لیکن آپ کو جتنا بھی جو کچھ یاد ہے، اگر آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے تو آپ کو، اور الحمد شریف یاد ہے تو آپ سب سے پہلے یہ کریں درود پاک پڑھیں، اور اگر چاہیں تو الحمد شریف پڑھیں، یا پھر اگر الحمد شریف یاد ہے تو صرف الحمد شریف پڑھ کر، یا سورہ اخلاص یاد ہے تو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں۔ قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد میں اول آخر درود پاک پڑھیں، اگر یہی یاد ہے، اور اگر ترتیب کے ساتھ میں آپ کو سب یاد ہے تو آپ سب پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد میں یہ ثواب پیش کریں، اللہ میں نے جو بھی کچھ پڑھا ہے مولا تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کی چند آیات مبارکہ پڑھی ہیں، مولا اس میں خامیوں سے معاف عطا فرما، اسے اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ درجہ بدرجہ تمامی انبیاء، رسول، خلفاء، ازواج مطہرات، صحابہ، صحابیات، اصحاب کہف، اصحاب صفہ، جس طریقے سے جس کو جو یاد ہے وہ سب کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں۔ اولاد آدم میں جتنی بھی مرحومین ایمان کے ساتھ جس کا خاتمہ ہو، سب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول عطا فرما۔ اور پھر اس کے بعد میں جو آپ کے مرحومین ہیں، جس کو آپ کا نام پتہ ہے، جیسے اگر آپ کے کوئی اعز و اقربا ہیں تو بھائی ناظم، ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، مولا قبول عطا فرما۔ اس قرآن عظیم کی برکت سے مرحوم کے گناہوں کو معاف عطا فرما، یا اللہ اس کی برکت سے مرحوم کی قبر پر نور رحمت کی بارش عطا فرما، انہیں سوال و جواب میں آسانی عطا فرما، ان کی قبر کو وہ نور بنا، قبر پر نور رحمت کی بارش عطا فرما۔ اللہ حضور کی شفاعت نصیب عطا فرما، حضور کی شفاعت نصیب عطا فرما، یا ان کی قبر پر نور رحمت کی بارش عطا فرما، قبر پہ جنتی بچھونا، جنتی ہوائیں، جنتی غذائیں نصیب عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ ایصال ثواب کر دیں، تو اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور پھر اس کے بعد میں دعا کر دیں کہ یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، اور یا اللہ اس فاتحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، جو میں نے دعا کی مولا اس میں خامیوں سے معاف عطا فرما، دعا کو پنج تیرے پاک حضور کے وسیلے سے قبول عطا فرما، درود پاک پڑھنے، پھر اس کے بعد میں آپ آ جائیں، یہ ہو گیا آپ کا پورا فاتحہ کا طریقہ المختصر۔ اور اگر ترتیب سے یاد آپ کو تو ترتیب سے پڑھیں، وہ بہتر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایک بھی صورت یاد ہے آپ کو، صورت پڑھ کے آپ اپنے مرحوم کے لیے دعا کر دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ کو یاد آپ کی پسند آ گئی اور اللہ نے آپ کے اس پڑھنے کو قبول کر فرما لیا، تو آپ کے مرحوم کی وہ بخشش کی نجات بن جائے گا اور ذریعہ مغفرت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کو مرحومین کو، بہتر تو یہ ہے کہ ان کے لیے بہتر سے بہتر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے، لیکن آپ اس کے ساتھ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ کو نہیں آتا ہے طریقہ تو آپ سیکھیں، مسجدوں کے امام سے ملیں اور علماء حفاظ کی محفل میں یا پھر ان کی صحبت میں بیٹھیں، جس سے آپ کو یہ ساری چیزیں دینی مسائل آئیں۔ ملتے ہیں جب تک کہ اگلی ویڈیو میں، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ چکا۔ اللہ